کئی سال گزر جاتے ہیں، کتنی صدیاں بیت جاتی ہیں، کافی عرصہ گزر جاتا ہے مانگتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، مسلسل مانگتے ہوئے، ہر بار مانگتے ہوئے، ہر لمحہ مانگتے ہوئے، لیکن کبھی کبھار وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو کمزور پڑنے نہیں دینا ہے، کیونکہ یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تم کب تک اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہو، کب تک اللہ کو مناتے ہو، کب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ، پورے امید مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے کیا، جیسے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ کیونکہ جب اللہ کن فرماتے ہیں نا تو ہر چیز اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہے، سب فیصلے بدل جاتے ہیں، پھر درد بھی کم ہو جاتی ہے، پھر دلوں میں بہار کے موسم اپنی رنگینیوں کے ساتھ کھلکھلانے لگتی ہے۔ پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے آج تک وہ کیا جو میری چاہت تھی، لے آج تجھے تیری چاہت سے نواز دیتا ہوں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر چاہت سے بڑھ کر نواز دیا جاتا ہے، پھر امید سے بڑھ کر عطا کر دیا جاتا ہے، پھر گمان سے باہر معجزے ہو جاتے ہیں، پھر دیکھنے والے کھلی آنکھوں سے اللہ کے کرشمے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا ان لمحات کو جس میں صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا سامنے میرے اللہ ہے۔ کتنے خوبصورت اور پرسکون ہوتے ہیں نا وہ لمحات، اتنے قیمتی کہ جن کا کوئی مول نہیں، لگتا ہے کہ پورے وجود میں سکون ٹھہر گیا ہو، دل چاہتا ہے کہ بس وقت اب یہی رک جائے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے معنی اور بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ جو بھاگتی دوڑتی اس زندگی کے سفر میں ایسے لمحات کو کچھ پل کے لیے رک کر ٹھہر کر محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی کا واحد اور آخری مقصد ہی اللہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ بھی ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ جب تم اللہ کو مقصد بنا لیتے ہو تو اللہ پاک تمہارے سب کام سنوارتا جاتا ہے، بگڑے کام بنتا جاتا ہے، ہر ضرورت خود بخود پوری ہونے لگتی ہے۔ وہ دعائیں جو زبان تک بھی نہ پہنچتی، وہ دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تمہارے دل سے ہر چیز کی تڑپ اور طلب آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور باقی رہ جاتی ہے صرف اللہ اور اللہ کے لیے تڑپ، اس کی طلب، بس وہ قریب رہے، کبھی دور نہ ہو۔ اور اس تڑپ میں کتنی خوشی ہے، اس قدر سکون ہے کہ اگر کوئی امیر ترین بندہ جان لے تو وہ بھی اپنی ساری دولت لوٹا کر وہ سکون حاصل کرنا چاہے گا، لیکن یہ دولت سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے، یہ تو ایسی دلوں میں قائم کرتا ہے جہاں نفرتیں نہ ہوں، بغض اور کینے سے پاک صاف دل ہو، پھر وہاں اللہ سما جاتا ہے۔ اور تم جانتے ہو اللہ کی محبت میں جو دل تڑپتا ہے، بے مثال ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی؟ فرسٹ آف آل، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، نہ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو تو میں مان جاؤں، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی من گھڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب جاتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تب ہی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کر دیتے ہیں۔ آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں، وہ تب تک آپ کے انتظار میں پہلے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کے اپنے در پر عطا دیکھ کر وہ آپ سے ایسے ہی راضی ہوتا ہے کہ آپ
آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راستے پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں بنتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسے بھی ہیں، اسے توبہ کرو، مایوس نہیں ہونا کہ میں اتنی گناہگار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود آپ اسے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے، اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے۔ وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، تم اس کے لاڈ اٹھاؤ، اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ خطائے پھر معذرتیں، روٹنا منانا رب کو تیرا، نہ جانے پھر کب ایسی نوازشیں نصیب ہو کیا معلوم۔ اے بندے بشر تو وقت کا ضائع نہ کر، اب لوٹ آ تو اپنے رب کو خفا نہ کر۔ گناہ بڑا نہیں تیرے رب کی حکمت سے، تو رب کی رحمت سے خود کو عیان تو کر۔